کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو اس دنیا میں جب آئے، اس وقت بھی ایک جشن کا سماں تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ عظیم شخصیت بننے والی شخصیت ہے، لیکن چونکہ آج 25 دسمبر ہے، اس کے حوالے سے ہی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 25 دسمبر کو ہم یوم قائد مناتے ہیں، لیکن ہم یوم قائد کس طرح مناتے ہیں؟ کیا ہمارے اس یوم قائد کو منانے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو سکون ملتا ہے؟ کیا ہم یہی کام کرتے ہیں کہ جس کام کرنے سے اس کی روح کو سکون مل رہا ہو؟ مثال کے طور پر کیا ناچ گانے سے، بیٹیوں کے پاس پرفارمنس کروانے سے؟ یہ آپ ٹی وی شوز دیکھ لیں، وہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا، وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوں گے اور سامنے ان کے جو بیٹیاں ڈانس کر رہی ہوں گی۔ یہ اب کے نہیں، عمران خان صاحب ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے وزیر اعظم گزر رہے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، اور صدر مملکت بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور کچھ اور بھی شخصیات وہاں پر ہوتی ہیں۔ اور یہ بڑا کہنے کہ افسوسناک واقعہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ بنایا، اس بندے کی پیدائش کے دن کی خوشی میں وہ اپنی بیٹیوں کو نچا رہے ہوتے ہیں، اور پھر بڑے فخر کے ساتھ اور ساتھ خوش بھی ہوتے ہیں۔ افسوس کہ اس دن ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ پروگرام باقاعدہ بنائیں، وہاں پر قرآن خوانی کروائیں، نعت شریف کا جو ہے اہتمام کیا جائے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اس حال ثواب کیا جائے جس سے اس عظیم شخصیت کو سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ لیکن جب یہ پرفارمنس کیے جاتے ہیں، ملی نغموں کے نام پر بیٹیوں کا ڈانس کروایا جاتا ہے، اور بہت سی اس میں خرافات ہوتی ہیں، تو میں تو انہیں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میں انہیں دکھانا بھی چاہوں گا تو میں بھی خود اس میں شامل ہو جاتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے خود بھی دیکھ چکا ہوں، ٹی وی شوز میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ آج 25 دسمبر کا آج آپ نے پروگرام دیکھا ہے، اس پروگرام کے اندر بھی آپ کو یہی کچھ دیکھنے کو ملا، اور آگے پیچھے بھی یہ سب کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے لیے مذہبی طریقہ کا استعمال کریں، نعت خوانی کا اہتمام کیا جائے، قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے ایصال ثواب کے لیے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے آپ جو خیر خیرات وغیرہ کریں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے پروگرام بنا لیا، بیٹیوں کو نچا لیا اور بہت خوش ہوئے؟ تو میری اس قوم سے یہ انتہائی افسردگی کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ آپ اس قسم کے ایسے پروگرام نہ بنائیں جس سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو سکون نہ ملے۔ جس سے ان کو سکون ملنا چاہیے، صرف آپ وہ کام کریں۔ قائد اعظم وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے ایک ہی وقت میں 3 جگہوں پر جو کہ مقابلے کیے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو سلطنت عثمانیہ جس وقت خطرے میں تھی تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بھی اپنا کردار ادا کر رہے تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس وقت یہ بھی کردار ادا کر رہے تھے کہ ہم ایک آزاد مذہب کے نام پر ایک عظیم ریاست قائم کریں۔ تو یہ ہے کہ ان کا کردار کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ اور ساری قوم جانتی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا میں کتنے مصائب برداشت کیے، صرف اور صرف کس لیے کیے؟ وہ سب ہمارے لیے کیے، ہماری جانوں کے لیے کیے۔ اگر آج ہم اپنی ان جانوں کو، اپنی عزتوں کو، اپنے بیٹیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں ناچ گانوں کے لیے، جس طرح آپ ٹی وی شوز میں، مختلف اسکولوں کے اندر اور کہہ لیں کہ دوسرے اداروں کے اندر یہ پرفارمنس وغیرہ دکھائی جا رہی ہیں، تو ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو دوست احباب میرا اس پروگرام، میرا اس ویڈیو پیغام کو دیکھیں گے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ ایسا نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو معاف کرنے والی ہے اگر ہم توبہ کر لیں۔ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت، وہ شخصیت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک صرف 5 شخصیات ایسی دنیا میں آئی ہیں نقشہ بدل سکتے ہیں۔ صرف وہ 5 شخصیات تھیں جن میں سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت ہیں۔